وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم مؤمنين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد. مجھے کل احساس ہو رہا تھا کہ مجلسی وقت اعلان غلط کر دیا گیا ہے. مجلسی اعلان 6:15 ہونا چاہیے. میں نے نماز میں بہت مختصر پڑھائی، تسبیح تکبیر سے ایک وقت پہنچ جاؤں، لیکن اب آنے میں لوگوں کو دیر ہو گئی، موسم بھی رفت ہو رہا ہے باہر. جب لوگ آ جائیں گے تو میں پہنچوں گا. کل کی مجلس میں کئے بجے شروع کروں گی، میں اعلان کروں گا اسی وقت مجلس شامل کر دوں گا. ایک مرتبہ سلوات دیجیے آپ. ہماری صورت تمہاری اتنی خوبصورت بنی ہے، ان کو بھیانک بھی نہیں. قریب آ جائے بتا تم سے کہہ رہے ہیں بیٹا خالی برا برا لگتا ہے، تو خالی سے مجلس ہو رہا ہے. تو آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے اور آخری 5ویں مجلس ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، رسمیں کسی بھی دین کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں، لیکن ضروری ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ رسمیں کافی ہو جاتی ہیں. یہی غلطی ہمارے اہل سنت حضرات سے ہوگی. قرآن کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت عظیم کتاب ہے، کلام الہی ہے جو رسول پر نازل ہوا ہے. مطلب صلوات دیتے ہیں. وہ کلام کہ جو اللہ کا کلام ہو اور جبرائیل کے وسیلے سے پیغمبر کے پاک و پاکیزہ قلب پر نازل ہو، وہ معمولی کلام نہیں. پھر میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے پہلے بھی اور بہت سی الہامی کتابیں آئی ہیں، مگر کسی الہامی کتاب کے لیے یہ بات نہیں کہی گئی جو قرآن کے لیے کہی گئی. قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. اگر جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ اس قرآن کے جواب پیش کر دیں تو ہر بات ممکن ہے، لیکن شالیاں ساری آپ بعد میں پڑھ لیجیے گا. نہیں کوئی بات نہیں، بات پڑھ لیجیے. آپ بہت خلوص سے پڑھتے ہیں، کوئی سے مجھے ڈر لگتا ہے. میں تھوڑا سوال تو ارشاد ہوا قل لا اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. جن و انس مل کر بھی چاہیں کہ اس قرآن کا جواب لیا ہے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن قرآن کا جواب لانا ممکن نہیں. تو ٹھیک ہے، اس کی عظمت ہے، مگر قرآن کی عظمت سے مرعوب ہو کر اہل بیت کو چھوڑ دینا کیا صحیح ہے؟ جب قرآن کی عظیم کتاب ہے تو اس کے پڑھانے والے بھی تو ویسے ہی عظیم ہونا چاہیے. کون تھا وہ اہل بیت کے علاوہ کون تھا جو قرآن کو بتاتا، قرآن کو سمجھاتا؟ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں کہ جیسے ریکارڈ ہو رہی ہیں، ریکارڈ کبھی کبھی سن لیجیے گا. میں جو کہہ رہا ہوں آئی ایم ٹوٹلی رسپانسبل فار دیٹ. مجلس کا وقت ہوتا ہے کہ میں حوالے وغیرہ نہیں دیتا ہوں کہ آپ لوگوں تو اعتبار ہے مجھ پر، اور پھر آپ ریکارڈنگ کی فیسلٹی آپ جب کہ ہم سے پوچھیں ویسے حوالے اور ریفرنسز میں بتا دوں آپ کو. تو اب آپ یہ غور فرمائیے کہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس سے سنی اور شیعہ انکار نہیں کر سکتے. اس لیے کوئی اگر حدیث شیعوں کی کتاب میں پائی جاتی ہے اور سنیوں کے نہیں، سنی کہہ سکتے ہیں یہ غلط ہے. کوئی حدیث ایسی ہو جو شیعوں کے یہاں ہے، سنیوں کے یہاں ہے اور شیعوں کے یہاں نہیں، وہ شیعہ حضرات کہہ سکتے ہیں کہ حدیث غلط ہے. مگر جو حدیث ان کی اور ہماری معتبر ترین کتابوں میں موجود ہے اس کو غلط کیسے کہا جائے؟ تو یہ حدیث ثقلین یہ جس طرح سے شیعہ سورسز سے آئی ہے اسی طرح سے بالکل اسی طرح سے سنی سورسز سے آئی. اس میں رسول نے فرمایا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترۃ اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ولن یفترقا حتی یردا علیہ الحوض. کہ اہل بیت اور قرآن میں چھوڑ کے تمہارے درمیان جا رہا ہوں. غور کیجیے بیٹا، غور کرو، ٹھیک ہے. غور کیجیے. رسول نے کیا فرمایا کہ میں اپنے بعد تمہاری ہدایت کے لیے 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں.
ایک قرآن، اللہ کی کتاب، دوسرے میرے اہل بیت ہے، حدیث صحیح ہے، تو نہیں کہا نہیں کر سکتے اس سے، اپنی کتابوں کو دیکھ کے معتبر ترین ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم لوگ ان دونوں کو پکڑے رہو گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت آپ کے لیے کافی ہے قرآن، تو آپ بھی غلط ہیں۔ اب یہ رسول جو دین لے کر آئے وہ فرما رہے ہیں کہ جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے، ان سے گائیڈنس لیتے رہو گے، اہل بیت اور قرآن سے، لن یفترقا حتی یدر، تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اور ان کا ساتھ قیامت کا میدان وہ ہے یوم یفر المرء من امه وابیہ وصاحبتہ وبنیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ثم ینجیہ ثم یرجع ان یرجع اللہ۔ ارشاد ہے کہ قیامت کا میدان وہ ہوگا کہ جہاں بھائی بھائی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، جہاں ماں بیٹے کو نہیں پہچان رہی ہوگی، خوشخبری بھی ہے کہ بیوی شوہر کو نہیں پہچان رہی ہوگی، اچھی بات ہے، گڈ نیوز، اور شوہر جو ہے وہ بیوی کو نہیں پہچان رہا ہوگا، یہ اچھی بات ہے، باقی تو مصیبت ہے۔ اور یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور کیا ہے، سب میں جدائی ہو جائے گی، جتنے پیئرز ہیں سب ٹوٹ جائیں گے، بھائی بھائی کا پیئر ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، بھائی بہن کا پیئر ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، ماں باپ کا پیئر ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا، شوہر اور زوجہ کا پیئر ہوتا ہے جوڑ، وہ بھی ٹوٹ جائے گا، بس ایک جوڑ نہیں ٹوٹے گا، وہ کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث۔ اس لیے کہ رسول فرماتے ہیں لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، قیامت کے ہنگامے سے گزر کر حوض کوثر پر یہ دونوں میرے پاس ساتھ ہی ساتھ آئیں گے۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ایک بات بتائیے مجھے، اگر کسی گاڑی میں دو پہیے ہوں، ٹو ویلز، ایک ویل چھوٹا ہو ایک ویل بڑا ہو، تو گاڑی منزل تک پہنچے گی؟ ناچتی رہے گی، نہیں پہنچے گی۔ ایک ویل ٹوٹا ہوا ہو دوسرا ویل ثابت ہو، پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ ایک میں ٹائر پنکچر ہو دوسرے میں ٹائر صحیح ہو، پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی۔ جب دونوں ساتھ ساتھ ہیں تو اسی وقت تک یہ منزل پہنچیں گے، اسی وقت منزل پہنچیں گے جب یہ ساتھ رہے، اور ساتھ نہیں رہے گا تو یہ ایک ساتھ منزل پر نہیں پہنچ سکتے۔ اور بس تھوڑا ایک جملہ میں بول دوں کہ ڈیفیکٹو چیز کا ساتھ کمپلیٹ شے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی نقص نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، وہ اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ جب مثال دی میں نے کہ اگر ایک پہیا چھوٹا ہے ایک پہیا بڑا ہے تو ساتھ نہیں ہو سکتا، ایک میں پنکچر ہے دوسرے پنکچر نہیں ہے، ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ قرآن میں کوئی غلطی ہے؟ قرآن میں کوئی شک کی بات ہے؟ کوئی کسی بھی لحاظ سے کوئی کمی نہیں ہے، قرآن بے ریب ہے۔ ریب کے معنی کیا ہے؟ شک، ڈاؤٹ، کوئی شے ایسی کہ جس کے بارے میں آپ ڈاؤٹ بھی کر سکیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو جب قرآن لا ریب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، تو اہل بیت بھی وہ ہوں گے کہ جن میں کوئی عیب نہیں ہوگا، اس لیے کہ عیب دار اور بے عیب کا ساتھ نہیں ہو سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس لیے صحیح مسلمان وہ ہے، اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہو، کسی اور کا ہو، وہ بھی معصوم، قرآن بھی معصوم، دوسرے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو، دونوں کو ساتھ رکھیے۔ قرآن سمجھ میں نہ آئے تو اہل بیت کے پاس جائیے، اہل بیت سمجھ میں نہ آئے تو قرآن کے پاس جائیے۔ صلوات بر محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میرا ٹاپک ہے اسلام از اے بلیسنگ ناٹ obligation۔ میں خود مسلمان ہوں کہ نہیں مجھے یہی ڈاؤٹ ہے، آپ مشن میں ضرور ہوں گے، لیکن اسلام ایک مشن ہے، مشن کے لیے سیکریفائس چاہیے ہوتی ہے، سیلفشنس سے مشن میں کام نہیں ہوتا۔ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہی ہے کہ ہمارے جتنے لیڈرس ہیں وہ نام اسلام 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 کا لیتے ہیں، ٹارگیٹ سوائے اسلام کا نام لے کر ایکسپلائٹیشن کے اور کوئی شے نہیں۔ وہ اپنی شخصیت کو بنانا چاہتے ہیں، خدا کی شخصیت کو ذات کو چھوڑ کر۔ تو میں نے یہ کہا تھا کہ اسلام بلیسنگ ہے۔ ایک مجلس میں نے آپ بتایا کہ آپ کو آپ کی باڈی کو اللہ نے کیا کیا بلیسنگس دی ہیں، ان بلیسنگس کا اندازہ کرنا ہو تو یہ کیجیے کہ اگر اس میں سے ایک بھی نہ ہو آپ پاس تو آپ انویلڈ ہو جائیں گے، نہیں ہو جائیں گے۔
کان نے آپ کے جواب دے دیا، بالکل نہیں سن رہے ہیں، یو آر انویلڈ۔ آنکھوں نے جواب دے دیا، نہیں دکھائی دے رہا ہے، انویلڈ۔ زبان نے بولنا بند کر دیا، مزہ ختم ہو گیا، انویلڈ۔ کوئی ایک بھی حادثہ اور عزو جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو آپ سے دور کر کے دیکھیے کہ آپ کی کیا بنتی، یہ سب اللہ نے آپ کو دیا، یہ سب اللہ نے آپ کو۔ جس اللہ نے آپ کو یہ سب دیا اس نے احسان کیا ہے آپ پر نہیں کیا ہے؟ اس نے ہم کو پیدا کیا، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، وہ جواد ہے، ہم بھگمنگے ہیں، تو ہمارا اس کا رابطہ کیا ہے؟ لیکن اس نے کہا ہم تم کو جس طرح سے یہ دے رہے ہیں بھیا آپ بتائیے بیٹا، آپ مجھ سے فرمائیں۔ بھائی یہ میں نے چھوٹا سا ریکارڈر خریدا ہے، جب ریکارڈر میں لے رہا تھا تو میں جو اس کا بنانے والا تھا اس سے پوچھ رہا تھا کہ یہ استعمال کیسے ہوتا ہے، اس کو میں کیسے یوز کروں گا۔ اس نے بتایا بھی، اس کے ساتھ ایک لیفلیٹ تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ریکارڈر آپ کیسے استعمال کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جہاں ذرا سی بھی کوئی مشین ہوتی ہے ساتھ میں ایک لیفلیٹ دیا جاتا ہے، ہاؤ یو ول آپریٹ دس، اوکے۔ اتنی بڑی چیزیں آپ کو اللہ نے دی ہیں، اس کو ہاؤ ول یو آپریٹ وہ نہیں پتہ ہے نا، تو اس کو آپریٹ کیسے کریں گے اسی کا نام ہے قرآن، اس کو آپریٹ کیسے کریں گے اسی کا نام ہے دین۔ اور میں آپ سے بہت محترمانہ گزارش کرتا ہوں، آپ سوال نہیں کرتے ہیں مجھ سے، یا ہوتا بھی ہے سوال تو ایک آدھ سوال ہوتا ہے۔ ہمارے دین کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجیے، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، آپ نے کتنے روزے رکھے ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور کر رہے ہیں آپ کتنی مرتبہ حج کے لیے گئے ہیں یہ کاؤنٹ نہیں ہوگا۔ اسلام کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹٹی کا مذہب نہیں، یہ بات گراں میں باندھ لیجیے۔ ایک نماز پڑھیں لیکن کوالٹی ہونا چاہیے، ایک روزہ رکھیں مگر کوالٹی، کیا کوالٹی ہونا چاہیے؟ نماز ہے، عبادات ہمارے لیے میڈیسنز ہیں، میڈیسن اگر فائدہ نہ پہنچائے تو وہ نقلی میڈیسن ہوتی ہے، وہ فیک میڈیسن ہوتی ہے۔ تو ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز میں ہمارے کردار میں چینج نہیں آ رہا ہے تو نماز از فیک، روزہ از فیک۔ دیکھیے میں قرآن سے آپ بتا دوں، روزے کی جو آیت آئی اس میں کیا ہوا، لعلکم تتقون، یہ روزہ ہم نے اس لیے واجب کیا تمہارے اوپر کہ اس روزے کے ذریعے تم کو اپنا کیریکٹر ساؤنڈ بنانے کی پریکٹس ہو جائے۔ اصل شے کیا ہے؟ ساؤنڈنیس آف کیریکٹر، روزہ اس کے لیے مینز ہے۔ نماز کے لیے کیا ارشاد ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز اگر تم سمجھ بوجھ کر پڑھ لو، ویسی نماز ہے جس کو اسلامی نماز کہا جا سکے، مسلمانوں کی نماز نہیں، تو یہ نماز تم کو برائیوں سے روک، تم ایک اچھے بندے بن جاؤ، تم ایک اچھے انسان بن جاؤ۔ اب اچھے انسان کے لیے بس آج میں بتا رہا ہوں آپ کو، پہلی چیز میں نے بتائی آپ کو کل کہ جان کی اسلام میں کیا اہمیت ہے۔ سب سے بڑا کرائم ہے کسی انوسنٹ انسان کی جان لے لینا، اس سے بڑا کوئی کرائم نہیں ہے۔ آپ ہندو کو نہیں مار سکتے، آپ کرسچن کو نہیں مار سکتے، آپ جیوز کو نہیں مار سکتے، جب تک کہ وہ ایسا کام نہ کریں کہ واجب القتل نہ ہو جائیں، آپ اس وقت ان کو مار نہیں سکتے۔ یہ ہے جان کی اہمیت۔ کیا کروں، وقت ہو گیا، ایک بات آپ کو تھوڑی سی بتا دوں جان کے متعلق۔ آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ سورۃ المائدہ کی 33ویں 34ویں آیت ہے، دو آیتیں ہیں، میں لمبی آیت ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ ان الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، آیت مجھے یاد ہے، پڑھوں گی لمبی آیت، کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، ایک آدمی کو نہیں قتل کر رہے ہیں، جنگ کر رہے ہیں، دے آر ایٹ وار، اور پوری دنیا میں فتنہ و فساد اور کرپشن پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان کی سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ دیکھیے سنتے رہیے گا، کتنی سخت سزا ہے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ان کو قتل کر دیا جائے۔ سب سزا سنانے کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ آخرت کی سزا اس کے علاوہ ہے، مگر میں نے ایک مضمون دیا تھا، یہی لوگوں کو معلوم نہیں تھا، مگر اس لیے انہوں نے مجھے کرٹیسائز کیا کہ یہ کیسا آپ نے بیان دے دیا۔ میں جو بیان دیتا ہوں قرآن کی روشنی میں دیتا ہوں۔ اب اس کے بعد کیا اتنی سخت سزا ہے، جن کی زندگی گزر گئی لوگوں کو مارتے ہوئے، جن کی زندگی گزر گئی فساد کراتے ہوئے، بیگانوں کا خون بہاتے ہوئے، کوئی لسٹ ہے کہ یہ اور یہ اور یہ سے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو شہر بدر کر دیا جائے، ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، ان کی سزا یہ ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد کیا شرط ہے؟
فَإِن تَابُوا وَأَصْلَحُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ لوگ آدھی بدماش آدھی کو اٹھتے ہیں، میں بتاتا ہوں کبھی واقعہ کرتا ہوں۔ یہ سخت سزا ہے، لیکن اگر قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، وہ خود سرنڈر کر دیں گے ساری، یہ نہیں کہ پکڑ جیل بند کر دیا وہاں سے خط آئے گا ہم ساری، قبل اس کے کہ تم ان کو پکڑو، خود وہاں کر کہہ دیں من قبل ان تقدروا علیہم، تمہارے گرفت میں آنے سے پہلے وہ کہہ دیں کہ بیار ساری فإن اللہ غفور، اللہ سب کچھ معاف کر دینے کے لیے۔ یہ اسلام کی خونی داستان پیش کی جاتی ہے، اور ہر آیت کے بعد جو کہا جاتا ہے کہ ان اللہ غفور رحیم، یہ سزائیں اسلام کی جو سخت ہے بھائی، وہ ان کے لیے جو کرمنل ہوں اور اپنے کرائم کے اوپر انسسٹ کرتے ہوں کہ یہ کرتے رہیں گے، ان کے لیے یہ سزا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی پکڑ والسارق ضربوا ایدیہما، چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ دونوں کاٹ دو یہاں سے۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، مگر اصلاح کب دی جائے گی؟ جب وہ اپنی سزا پر نادم نہ ہوں، اپنی کرائم پر شرمندہ نہ ہوں، توبہ کرنے پر تیار ہوں، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ مغفرت ہے۔ دیکھیے یہ باتیں آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جہاں سخت کوئی آیت ہے فإن اللہ غفور رحیم موجود ہے، کہ تم اگر اپنے کو چینج کیے لیتے ہو تو ہمارے تم کو پرسنل ایکٹیویٹی نہیں ہے۔ اسی کے گھر میں واقعہ بتا دوں، دیکھیے آج امریکہ ہو چاہے کینیڈا ہو چاہے یوروپ ہو چاہے انڈیا ہو چاہے پاکستان ہو، جو کرائم کرتا ہے اس کی سزا ہوتی ہے کسی بھی بہانے سے میں سزا سے بھاگ جاؤں، جج صاحب کو پیسے دے دوں، بہت اچھا سالیسیٹر کروں، یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہر کرمنل یہ چاہتا ہے کہ وہ کرائم کی سزا سے بچ جائے سوائے سچے مسلمان کے۔ اگر مسلمان شیطان کے بہکانے سے کوئی کرائم کرتا بھی ہے تو اس کا مذہب اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں ڈال کر لا کر قاضی یا چیف کے سامنے کھڑا ضرور کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ آئی ہیو کمیٹڈ دس کرائم، اور مجھے جو اسلامی سزا ہے وہ دیں۔ چوری کی سزا معمولی نہیں ہے، ہاتھ کٹ جانا، اول تو ہاتھ بیکار ہو گیا، دوسرے جہاں جا رہا ہے کٹا ہوا ہاتھ بتا رہا ہے کہ یہ چور ہے نا، اتنا ہیومیلیشن۔ مگر اب ایک جنگ میں مولا سے دشمنوں سے جنگ ہو رہی تھی، علی کا ایک شیعہ بڑے جوش سے جنگ کر رہا تھا، اور جنگ کے دوران اس کا ہاتھ جو تھا وہ کٹ گیا، وہ پٹی بدل گئی دوسری طرف۔ یہ دوسرا واقعہ کو میں بعد بیان کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، بڑا پکا مسلمان تھا، علی کا شیعہ تھا، مگر شیطان نے بہکایا، اس نے کچھ چوری کر دی۔ چوری کرنے کے بعد اس کو احساس ہو گیا یہ کمیٹڈ اے کرائم۔ وہ مولا علی کے پاس آیا، مولا علی نے اس کے سامنے آج مولا علی کے سامنے اس نے آ کر کہا کہ مولا میں نے کرائم کیا، میں نے چوری کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آخرت کی سزا کے بجائے مجھے دنیا میں سزا مل جائے، کیونکہ آخرت کی سزا کا خوف جس کو ہوتا ہے اس کو اس خوف سے اتنا زیادہ وہ اپنے کیریکٹر کو سنبھالتا ہے کہ میں آخرت کی سزا سے بچنا چاہتا ہوں، جہنم میں جلنا میں نہیں چاہتا۔ آپ یہی مجھ سے ہو گئی غلطی، اسلام میں سزائیں سکتے بھائی، مگر جب کوئی ملزم آتا ہے تو شریعت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے، کسی صورت سے اس کو سزا سے بچا لو، اور وہ جتنی صورتیں بچنے کی ہو سکتی تھی مولانا نے کہی، ایسا تو نہیں تھا کہ تو بھوکا تھا، کیونکہ بھوک کے عالم میں اگر کوئی چوری کرے تو اس کے ہاتھ نہیں کاٹیں گے، جی سمجھ لیں، اور کیا ایسا تو نہیں ہے کہ حکومت جو تھی وہ کرپٹ تھی، جیسے ہندوستان اور پاکستانی حکومتیں ہیں، اٹل بہاری واجپئی سے جو بیچارے بستر مرگ کو اوپر ہیں۔ ایک بہت بڑا جلسہ تھا لکھنؤ میں، بہت بڑے ہال میں، وہ پوری تفصیل نہیں بتاؤں گا، اس میں مسلمانوں میں خالی میں آیا تھا، اور ہندوؤں میں جو آئے تھے ان سب کو بھگا کے بی جے پی نے وہ اسٹیج جو تھا وہ حوالے کر دیا مسٹر اٹل بہاری واجپئی کے، جو زمانے میں پرائم منسٹر ہوئے نہیں تھے مگر ہونے والے، تقریر بہت بڑا وہ کر رہے تھے۔ اچھا انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، سب ہندو بھرے ہوئے تھے، مولا جانتے ہیں کہ میرا کوئی کمپیریزن نہیں ہے، بالکل دربار یزید تھا، کیا ہے کہ زین العابدین بیچارے میں امام کھڑے میں، باقی سب ان کے گھر، وہاں بھی آر ایس ایس اور بی ایچ پی کے لوگ کھڑے تھے، ہزار امریکہ میں ڈرتا ہوتا نہیں کسی، میرا مزاج ہے۔ اب انہوں نے بابری مسجد اس وقت تک شہید نہیں ہوئی تھی، بابری مسجد سے قصہ شروع کیا، ان کی
تقریر کی اس وجہ سے ختم نہیں ہوتی، بٹ اٹ واز سو مچ انٹرسٹنگ کہ لوگ اس کو بہت توجہ سن رہے. انہوں نے مجھے دیکھا نہیں، میں ویسے ہی چھوٹے قد کا آدمی، میں جا کے اسٹیج پہ کونے بیٹھ گیا. اب جیسے ہی ان کے سب مقرر بھاگ کے چلے گئے، میں نے جو دویدی صاحب تھے کینیڈا، پتہ نہیں کینیڈا میں کہاں سے، یہیں سے وہ آئے تھے، وہاں انہوں نے جلسہ کیا تھا کہ ہندو مسلمانوں میں ہو جائے. تو میں نے دویدی صاحب سے کہا کہ بھائی آپ نے یہ اٹل بہاری واجپئی جی کو بلایا ہے، اور مسلمانوں میں سنی ہوں تو میں ہوں، شیعہ ہوں تو میں، باقی کو مسلمان ہے ہی نہیں. کہا نہیں مولانا صاحب ایسی بات نہیں ہے، ہم نے مسلمان علماء کو بلایا تھا، مگر وہ واجپئی جی نے تقریر شروع کی تو سب یہاں سے چلے گئے. میں نے کہا الحمدللہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی سیرت پر عمل کیا. میں جاننے والا نہیں، میں جب پہ بیٹھا ہوں واقعی بتا رہا ہوں. وہ مسلمانوں کو کرٹیسائز کرتے کرتے انہوں نے اسلامک شریعت کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ آپ ذرا بھائیوں انصاف سے بتائیے، نیائے سے بتائیے، نیائے پوروک بات کیجیے. آج کے زمانے میں کیا یہ شریعت اپلائی کی جا سکتی ہے؟ کوئی آدمی چوری کرے اسے ہاتھ کاٹ دی جائے. لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیا. ٹھہرو بھی آتا ہوں. خیر وہ 1.5 گھنٹے تک گرجتے رہے، برستے رہے. پھر ان کے بعد کوئی رہی نہیں، سب بھاگ کے چلے گئے. میرے ہی نام پکارا گیا. خیر وہ پوری داستان میں نہیں بیٹھا ہوں. جب میں اس پوائنٹ پر آیا تو میں نے کہا کہ بہاری جی آپ ایک رسپانسبل پرسن، آپ کو پہلے ساری بات معلوم کر دینا چاہیے، پھر کہنا چاہیے. آپ نے کہہ دیا کہ کوئی چوری کرے اسے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. اس سے پہلے 9 شرطیں ہیں، وہ 9 شرطیں پوری ہوں گی تب آدمی کے ہاتھ کٹے گا. ہاں کوئی سعودی عرب تھوڑی جس کا ہاتھ پڑے کاٹ دیا. اس کے پہلے 9 شرطیں ہیں. چوری اس نے کی ہو، ارے بھوک کا مارا ہو نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، 9 شرطیں ہیں. اسی میں یہ یاد رکھیے بیٹا، یاد رکھو، اسی میں ایک شرط یہ ہے کہ اگر حاکم رولر کرپٹ ہے، پبلک کا پیسہ اپنی جیب میں رکھ رہا ہے، اور پبلک اس کی وجہ سے بھوکی ہے، جو ہندوستان اور پاکستان میں ہو رہا ہے، جو ہندوستان اور پاکستان بخدا ہو رہا ہے. نہ ہندوستان پیسے کی کمی، نہ پاکستان پیسے کی کمی ہے، لیکن جو لیڈرز ہیں ان کی توند اتنی بڑی ہے کہ جہنم بھر سکتا ہے وہ توند نہیں بھر سکتا. کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں، کھائے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا اس میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ رولر اگر ایماندار ہے، دیانتدار ہے، جسٹ ہے، اور ملک کو اس نے ویلفیئر اسٹیٹ بنا دیا ہے، کوئی آدمی مکان سے خالی نہیں ہے، کوئی آدمی علاج کے لیے محتاج نہیں ہے، کوئی آدمی کھانے کے لیے محتاج نہیں ہے، پھر یہ انسان خواہ چوری کرے اور توبہ نہ کرے تو اس کو سزا دی جائے گی. اب پرائم منسٹر ہونے والے تھے نا، تو میں نے کہا کہ اور آپ اگر پرائم منسٹر ہو جائیں اور ہندوستان سے کرپشن ختم نہ کرا سکیں، غریبوں کا پیسہ آپ کے پیٹوں میں، نیتاؤں کے پیٹ میں جا رہا ہو، تو چوری کرے گی جنتا، ہاتھ کاٹے جائیں گے آپ کے. میں نے اٹل بہاری واجپئی منہ پکڑیے، ہاتھ آپ کاٹے جائیں گے. ان کے چہرے کا زرد ہو گیا، فق ہو گیا کہ وہ کچھ بول نہیں سکتے. اور کیا نہیں. تو اسلام میں جو سب سزائیں ہیں اس کے ساتھ ایک شرط لگی ہے کہ پکڑے جانے سے پہلے اگر اس نے توبہ کر لی ہے تو کوئی سزا اس کو نہیں دی جائے گی. صلوات پر محمد. اسلام از اے بلیسنگ. ہندوستان میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں میں جانتا ہوں، پاکستان میں کتنی چوریاں ہو رہی ہیں کوئی اندازہ نہیں. سعودی عرب میں چوروں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں. اگر امام زمانہ کا ظہور ہو جائے تو سب سے پہلے کنگ عبداللہ کا ہاتھ کاٹا جائے گا. میں بتا رہا ہوں آپ کو، سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، قانون اسلامی کا مسئلہ ہے. کیونکہ وہ کرپٹ ہے، اس کی دولت کا کوئی اندازہ نہیں ہے. تو غربت میں مجبور ہو کر اگر آدمی چوری کرے گا تو چور کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، جو رولر ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. صلوات پر محمد. اب دیکھیے ایسے شیعہ بنیے، ایسے شیعہ بنیے، یا میں ایسا شیعہ بنوں. خدا کی قسم میرے معبود، میں تیرے سہارے پر جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے شیعہ ایسے شیعہ بن جائیں جیسے وہ شیعہ چور علی کے سامنے آیا. مولا کہتے رہے کہ یہ تو نہیں تھا، اس نے کہا یہ بھی نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا. جتنے ایکسکیوزز ہو سکتے تھے سب مولا پیش کرتے رہے کہ یہ تو نہیں تھا، اس نے کہا یہ بھی نہیں تھا، یہ تو نہیں تھا، یہ بھی نہیں تھا، بھوکا تو نہیں تھا، یہ مسافر تو نہیں. جتنی شرطیں جیب کو نکل گئی تھی، نو 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 نو. مولانا کہا میں چاہتا ہوں تو بچ جائے، اور تو اپنے کو پھنساتا چلا جا رہا ہے، ہر بات پر ہاں 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 کہہ رہا ہوں، نو 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 کہہ رہا ہے. کہ اللہ میں آخر کی سزا سے بچنا چاہتا ہوں. دنیا کی سزا مجھے ملے گی چند دن کے بعد، میں ختم ہو جاؤں گا، یہ سزا بھی ختم ہو جائے گی. آخرت کی جو سزا وہ کبھی بیٹا ختم نہیں ہوگی.
He was a true مومن. تو مولانا نے کہا کہ اب ایک آپشن تیرے لیے رہ گیا ہے, میں تجھ سے 3 مرتبہ پوچھوں گا, تو نے چوری کی, اگر ایک مرتبہ تو نے کہہ دیا, جھوٹ بول دیا, نہیں تو پھر معاملہ پنڈے میں آ جائے گا, ورنہ میں نہیں بول رہا ہوں. اس نے کہا, میں مولانا پوچھا تو نے چوری کی, کہاں چوری کی, کہاں چوری کی, کہاں, کہا جتنے ایکسکیوزن نے بتایا اس میں کوئی اپلائی, کہا اس میں سے کوئی اپلائی نہیں ہوتا تھا. مولانا کہا کہ اب میں مولا نے سنی کا پورا واقعہ, دیکھیے پورا, اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا, ایسے شیعہ ہوں. مولا علی نے اس کا ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا. وہ کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کر بازار میں نکل گیا. میرا مقابلہ کون کرے گا؟ میرا ہاتھ زوج بطول نے کاٹا, میرا ہاتھ وسیع رسول نے کاٹا, میرا ہاتھ رسول کے خلیفہ برحق نے کاٹا, میرا ہاتھ حامل روایت. ہم جس کا ہاتھ کٹا ہے وہ کاٹنے والے کی شان میں قصیدہ پڑھتا ہوا بازاروں میں گھوم رہا ہے. دیکھیے ایسے شیعہ ہوں, بتاتا ہوں بھی آپ کو کیا ہوگا. لوگوں نے کہا مولا وہ تو پاگل ہو گیا, آپ اس کا ہاتھ کاٹا, آپ جان میں قصیدے پڑھتا پھر رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں, وہ ایسے ہیں. کہا اچھا بلا رہا اس کو, تو جو ہاتھ میں نے کاٹا تھا وہ لے کے آ جائے. وہ ہاتھ کٹا ہوا لے کر آیا. مولا نے یہاں سے اس کا ہاتھ جوڑا اور کچھ پڑھا اور ہاتھ جوڑ گیا. وہاں بھی ٹیڑھے لوگ تھے, ٹیڑھے لوگ مرنے ہوتے ہیں, بھائی یہ بڑی مصیبت کی بات ہے, جو کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے, یہ بھی پرابلم. اب علی نے ہاتھ کاٹا تھا, علی نے ہاتھ جوڑ دیا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا, یہ تو چور تھا, اس کا ہاتھ کیوں جوڑا آپ نے؟ کہا وہ بھی کام صحیح تھا, یہ بھی کام صحیح ہے. ہاتھ کاٹنا بھی صحیح تھا, ہاتھ جوڑنا بھی صحیح ہے. وہ جرم کی سزا تھی, یہ محبت کی جگہ ہے. بیٹا میں قسم کھا کر کہتا ہوں مولا کی, قرآن پر ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں, اسلام کی یہ صفت ہے. تم اگر نہیں سمجھو گے اسلام, تم کو پرابلم ہو جائے گا. اسلام کو سمجھ لو گے تو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے, تم خود کہو گے اسلام ضبط ایسی. یہ ہمارے مسئلے حل کرنے کے لیے آیا ہے, ہم کو مشکلوں سے نکالنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ طالبان کو مت دیکھو منحوسوں کو, یہ تو خوارج ہیں. القاعدہ کو نہ دیکھو, اہل بیت کی سیرت کو دیکھو, قرآن کی آیتوں کو پڑھو تو تمہاری سمجھ میں صحیح اسلام آئے گا. کوئی آدمی کو تمہاری جان بچا اس کا احسان ہے تمہارے اوپر نہیں. اسلام تمہاری لائف کو پروٹیکٹ کر رہا ہے, لائف کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا ہے, تمہاری ہیلتھ کو مینٹین کر رہا ہے. پھر میں دوہرا دوں, ہر وہ شے کہ جو آپ کی ہیلتھ کے لیے نقصان دہ ہے شریعت میں حرام ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ انجوریس ٹو یور ہیلتھ از پروہیبٹڈ ان اسلام. یہ ہمیں ہر شریعت کی جو مسائل چلے ہیں ایک ایک اصل کے نیچے, ایک ایک فنڈامنٹل ہے, اس کے نیچے سے سارے مسائل چلے. اس لیے آپ بھی جان کے مالک نہیں ہیں, آپ بھی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے, خام خواہ کے لیے صحت کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے. اگر آپ اپنی صحت مینٹین کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ نے کہا ہے, ارے بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المؤمن القوی. اللہ ٹی بی کے مریض مسلمانوں کو دوست نہیں رکھتا, دبلے پتلے سوکھے سہموں کو دوست نہیں رکھتا, وہ قوی مومن کو دوست رکھتا ہے, ہیلدی مومن. جیسے حزب اللہ کے سپاہی دیکھا ہے شیر کھڑے ہیں, ایسے لوگوں کو دوست رکھتا ہے. کیونکہ جب انسان کی ہیلتھ خراب ہوگی تو برین بھی کام نہیں کرے گا, اس کا برین اسی ہیلدی باڈی میں ہمیشہ کام کرتا ہے. تو بس میں نے اتنا کہہ دیا. اب دوسری اصل کیا ہے جس کو ایک پورشن میں نے پڑھا آپ کے سامنے. اسلام میں عبادت صرف ان کی قبول ہے کہ جو عبادت کو سمجھ کر بجا رکھتے ہیں. اسلام میں جو امپورٹنس عقل کی ہے, انٹلیکٹ کی ہے, ریزننگ کی نہیں ہے. میرے بچوں میں تمہیں یقین دلاتا ہوں, یقین نہ آئے تو مجھ سے پوچھ لو, لکھ کے میں ساری آیتیں تمہارے پاس بھیج دوں گا, ساری حدیثیں تمہارے پاس بھیج دوں گا. 2 سال پہلے بھی میں اس بارے میں کچھ عرض کر چکا ہوں. جاتے مجھے خیال آتا ہے جب لگا مولانا نے فرمایا ہے کم من صائم, بس ایک اور پڑھ کے مولانا علی کا شاید مجھے خیال آتا ہے میں پڑھ چکا ہوں, لیکن پڑھا ہے دوبارہ نہ سن لیجیے. فرمایا کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ وكم من قائم ليس له من قيامه الا السهر والعناء
حبذا نوم الاکیاس و افطار. لگا خطبہ نمبر 109. مولانا فرماتے ہیں جیسے گریٹ نمبر، بہت بڑی تعداد میں ایسے لوگ ہیں جو زندگی بھر روزے رکھتے رہے. بس نہیں کہ جو جہاں روزہ ثابت تھے وہ بھی روزہ رکھ رہے، پوری زندگی روزے رکھتے رہے. حشر کے میدان میں قبر سے نکل کر جائیں گے، معلوم ہے کہ اتنے روزے ہم نے رکھے ہیں. کہیں اللہ ملائکہ ہمارا نامہ عمل دکھاؤ، دیکھیں ہم کو اللہ نے ہمارے روزوں کی کیا جزا دی ہے. وہ کہیں گے لو دیکھو. اب جو نامہ عمل دیکھیں گے تو روزوں کا ذکر ہی نہیں. ایک جس نے سینکڑوں ہزاروں روزے رکھے اس کے نام عمل میں ایک روزے کا ذکر نہیں. کیوں؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان کے مقدر میں اِنَّ الْجُوعَ وَالظَّمَأَ، خالی بھوک اور پیاس تھی ان کا مقدر، بس آگے کچھ نہیں ملنے والا. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحْرُ وَالْعَنَاءُ. بہت سے ایسے لوگ، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے راتوں کو اٹھ کر نماز شب پڑھی ہے، راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھی ہے. اگر تہجد کی نماز پابندی سے پڑھے گا وہ فریضہ چھوڑ دے گا. 51 رکعت نمازیں روز اس نے رکھی کم سے کم. حشر کے میدان میں جائے گا کہ لاؤ ملائکہ میرا نام عمل دکھاؤ، میں دیکھوں اللہ نے مجھے نمازوں کی کیا جزا دی ہے. زیرو، کچھ نہیں. مولا فرماتے ہیں حبذا نوم الاکیاس و افطار. میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، مولا خراب ہو جائے گا. اس کا خلاصہ آپ کو سامنے اس کر دوں کہ یہ ان کی روزے کیوں غائب ہو گئے، ان کی نمازیں کیوں غائب ہو گئیں. یہ نمازوں اور روزوں کو ایک ریچولز کی شکل میں انجام دے رہے تھے. اس کی فلاسفی سے، اس کی ڈیپتھ سے، اس کی گہرائیوں سے، اس کے تقاضوں سے واقفیت ہے. یہ انسائٹ کی اسلام میں اہمیت ہے. سمجھ گیا نا بیٹا؟ اب دیکھو اسی لیے اسلام کی ہر چیز، میں نے مجھے بتایا تھا کہ جو حکم آپ کو برا دکھائی دے رہا ہے، بہت برا ہے، بہت سخت ہے، اس کے نیچے جو وزڈم چھپی ہوئی ہے جب تک آپ نہیں دیکھیں گے آپ کی اوپینین رہے گی. جب یہ وزڈم دیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے اسلام میں ہر وہ چیز کے جو آپ کی عقل کو، آپ کی انٹلیکٹ کو ڈیمیج کر دے، سست کر دے، سلا دے، یہ سب حرام ہے. عقل کو اسلام جگانے کے لیے آیا ہے، سلانے کے لیے نہیں آیا. اچھا میری بات آپ نہ مانی، دیکھیے میں بات ہوں آپ سے، پھر پڑھیے نا جو بتا رہا ہوں. یہ بتا بیٹا، جب آدمی کسی لڑکی پر عاشق ہوتا ہے، ابھی عقل کی بات کی جاتی ہے، لو افیئرز ہو جاتے ہیں، اس کی عقل رہتی ہے کہ نہیں رہتی؟ بتاؤ انصاف سے. جو کوئی پھنسا ہوا وہ بتا مجھے، میں تو پھنسا نہیں سمجھ رہا. کسی کو ایکسپیرینس ہو بتا ہے کہ میں دیکھا ہے، کیا میں نے دیکھا. غالب نے کہا کہ عشق پر زور نہیں ہے، یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ. آدمی کس پر عاشق ہو جائے کچھ نہیں پتا. بیٹا یہ کہانی نہیں ہے، یہ واقعہ ہے. مجنوں کا نام سنا ہے تم نے؟ کون تھا بتاؤ؟ مجنوں ایک عاشق تھا لیلا پر. لیلا بہت حسین عورت تھی. لیلا کالی تھی، بس شکل تھی، مگر وہی جو غالب نے کہا کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ لگے، اسی پہ عاشق ہو گیا. عاشق ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ سارا حرش اس کا جو ہے آپ کو معلوم ہے. ارے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیا بتاؤں، بتایا نہیں جاتا ہے. ایک بہت ہی ریسپیکٹ فل فیملی، نوابوں کی بھائی شادی. واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری عمر 12-13 سال کی رہی ہوگی. میں ان کے گھر میں جاتا تھا، نواب تھے، پرانے نواب تھے. ان کی بیوی حیدرآباد کی اتنی خوبصورت اور وہ بچپنے میں سے، اور اتنی نیک، اتنی بامحبت، اتنی ایک پھول کے ہوتے ہوئے نواب صاحب ایک طوائف پر ایک کال گرل کے پر عاشق ہو گئے. اس کو میں نے دیکھا، کوے کا رنگ سفید ہوگا، اس کا رنگ کالا. واللہ بتاؤ، بھینس سے زیادہ موٹی، خدا کی قسم، بھینس سے زیادہ موٹی، اتنا بڑا منہ تھا. یعنی کوئی شے اس میں اٹریکٹیو تھی ہی نہیں. واللہ میں یہاں پر بس ہمیں لکھا ہوا ہے، جاننے میں غلط نہیں کر رہا ہوں، میں تو دبا کے بات کر رہا ہوں. اس کو میں نے دیکھا ہے واقعہ. اپنی بیوی سے منہ موڑ کر وہ اس پر عاشق ہو گئی.
وہ تو پروفیسر تھی ہی، اس نے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کی باتیں کر کے نواب صاحب کو کھوکھلا کر دیا۔ اس کی بلڈنگ بڑی ہائی رائز بن کر تیار ہو گئی۔ نواب صاحب جو تھے وہ پیسے کو محتاج ہو گئے۔ پھر کس نے ساتھ دیا؟ وہی پہلی والی بیوی، شریف بیوی تھی۔ اس نے کہا اب آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ پاس کیوں آئی، اب آپ میرے پاس آ جائیے تاکہ آپ کی کیئر میں کروں۔ تو جو آدمی ایک حور کو چھوڑ کر ایک بھوتنی کا عاشق ہو جائے اس کے بعد عقل ہے؟ بتاتا ہوں نہیں ہے نا۔ اس کا مرض یہی ہے کہ یہ آدمی کی عقل کو اندھا کر دے۔ اچھا تو میں نے کہا مولا کیا کہتے ہیں؟ خطبہ نمبر 9 ہے عربیہ سے جو ہے، جسے فرماتے ہیں کہ من عشق شیئا اعشى بصره وامر قلبه فانه ينظر بعين غير صحيحة ويسمع باذن غير سميعة۔ وہ فرماتے ہیں جب کوئی کسی پر عاشق ہوتا ہے تو یہ بیماری ہے، عشق جو ہے لو فیض کراتے ہیں، یہ بیماری ہے۔ اس بیماری کا اٹیک ڈائریکٹ برین کے اوپر ہوتا ہے۔ جب آدمی عشق کا بیمار ہو جاتا ہے تو تم دیکھ رہو اس کی آنکھیں مگر اسے دکھائی نہیں دے رہا ہے کچھ، دیکھ رہو کہ اتنے بڑے بڑے کان سے لگے ہوئے ہیں مگر اسے سنائی نہیں دے رہا ہے کچھ۔ تو ایسا انسان اسلام گوارا کر سکتا ہے کہ جو آنکھوں سے دیکھ نہ پا رہا ہو، جو کانوں سے سن نہ پا رہا ہو۔ ماں کہہ رہی ہو، یہ بھائی واقعہ تھا، میں کیا پڑھوں آپ کے سامنے، وقت ہو رہا ہے۔ ماں سمجھا رہی کدھر جا رہے ہو، باپ سمجھا رہا ہے کدھر جا رہے ہو، مولوی صاحب سمجھا رہے ہیں کدھر جا رہے ہو، موعظہ کرنے والے سمجھا رہے ہیں کدھر جا رہے ہو، اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ وہ تو جا کر اپنی محبوبہ سے کہتا ہے آ جاؤ میرے گھر، آسمان کے توڑ تارے کہو گی لا کر توڑ کے تمہارے قدموں میں ڈال دوں گا۔ کہتے کہ آسمان کے تارے لا کر توڑ کے تیرے قدموں میں ڈال دوں گا۔ اور جب شادی ہو جاتی ہے اور بیوی گھر میں آتی ہے تو آسمان کے تارے کیا رہیں گے، دن کو تارے دکھائی دے رہے ہیں۔ بولو ابھی طلاق ہوتی ہے، طلاقیں بڑی اسلامی بڑی کیا جی، بہت طلاقیں بہت جلد طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اسلام عشق کی اجازت نہیں ہے۔ ایک بات کہوں آپ کے سامنے، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ عشق جس کو آپ لو افیئرس کہتے ہیں، یہ لفظ قرآن میں آیا ہی نہیں ہے، نہ یہ ورڈ آیا ہے، نہ اس روٹ سے نکلنے والے اور جو لفظ ہیں وہ آئے ہیں قرآن میں۔ پہ اعتبار کیجیے، آپ کھنگال جائیے 6676 رہتے پڑھیں، نہ عشق ہے، نہ عاشق ہے، نہ معشوق ہے، نہ تعشق ہے، کچھ نہیں، یہ لائن ہے ہی نہیں قرآن۔ قرآن نے جہاں محبت کا ذکر کیا ہے وہاں حب کا لفظ استعمال کیا، حب، ہائے ہتی اور بے، یہ استعمال کیا ہے۔ عشق، میں عربی کی بات بتا رہا ہوں، عشق اور حب سے محبت بنا ہے۔ عشق اور محبت میں کیا فرق ہے؟ عشق اور محبت میں فرق یہ ہے کہ عشق ہوتا ہے ایموشنل، محبت ہوتی ہے ریشنل۔ عشق ہوتا ہے دیکھ کر، محبت ہوتی ہے پرکھ کر۔ عشق ہوتا ہے صورت سے، محبت ہوتی ہے سیرت سے۔ صلوات اور محمد میں ڈرتا ہوں کہ آپ کے دل میں ڈاؤٹ نہ آ رہے ہوں تو میں ریفرنس کے طور پر آپ پورے قرآن میں تو اس کا لفظ ہے ہی نہیں، حضور کی حدیثوں پہ نہیں ہے۔ بھائی حضور نے یہ نہیں کہا میرے ویسے عشق کرو، آپ دکھا رہے مجھے کہاں کہا ہے، کسی حدیث کو دکھا رہے۔ رسول بات ہے حب علی یاکل، علی کی محبت گناہوں کو کھا جاتی ہے۔ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ قرآن نے کہا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایماندار ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں۔ تو شریعت میں محبت کا حکم ہے، عشق کا حکم نہیں ہے، عشق کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ عشق انسان کو پاگل بناتی ہے، محبت انسان کو فرزانہ بناتی ہے۔ صلوات اور اس لیے روکا ہے، شراب سے اسی لیے روکا ہے، ڈرنک سے۔ شراب بھی آدمی کے مائنڈ کو اٹیک کرتی ہے۔ آپ کینیڈا بیٹھے ہیں، کینیڈا کی تو فگرس میرے پاس نہیں ہیں، لیکن اگلے سال کی میں نے فگرس دیکھی تھی USA کی، جہاں ایک سال میں 37,000 لوگ مر گئے ہیں ایکسیڈنٹ کا شکار ہو کر، صرف اس لیے کہ گاڑی چلاتے ہیں اور ڈرنک تھے۔ 37,000
37,000 टन लोग मर गए। तो चूंकि शराब भी इंसान के अक्ल को मुअत्तल करती है और इस्लाम इस पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। सो फॉर रीजनिंग इंटेलेक्चुअल सेंस इस्लाम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी फॉर्मूला। इसके बाद एक चीज और है, म्यूजिक। देखिए म्यूजिक मैं बता दूं आपको मसला, हर तरह की म्यूजिक हराम नहीं है। आप मुझसे पूछे गोश्त हराम है क्या हलाल, में क्या कहूँ आपसे? अब गोश्त हराम भी हलाल भी है। गोश्त आप बकरे का खाएंगे हलाल, सुअर का खाएंगे हराम, गोश्त ज़बिया शुदा खाएंगे हलाल, बगैर ज़बिया खाएंगे हराम। उसी तरह से म्यूजिक भी है। म्यूजिक, हर म्यूजिक ना हराम है ना हर म्यूजिक हलाल है। गौर से सुन लीजिए, मैं पूरी शरीर जिम्मेदारी से पढ़ रहा हूँ। आप अब्दुल्ला सिस्तानी अब्दुल्ला कामनी से इसको चेक कर सकते हैं तो मैंने गलत नहीं कहा। सिर्फ वो म्यूजिक वही आता है, एवरीथिंग इंजूरियस टू हेल्थ। अगर ये आपकी सेहत के लिए, चाहे वो सेहत जिस्म की हो, चाहे वो सेहत अक्ल की हो, चाहे वो सेहत आपकी सोल और स्पिरिट की हो। स्पिरिट भी आदमी का हिस्सा है, इसी तो आदमी बना है। दूसरे किसी जानदार में रूह नहीं पाई जाती सिवाय इंसान की। तो इन तीनों में से किसी एक के लिए अगर ये नुकसानदेह है, इंजूरियस है, तो हराम है। तो हराम नहीं है, हलाल है। सॉफ्ट म्यूजिक है, एडिक्शन न होने पाए इसका ख्याल रखिए। सॉफ्ट म्यूजिक नो प्रॉब्लम, लेकिन वो म्यूजिक के जो आप में एडिक्शन पैदा कर दे या गलत किस्म के जो जज्बात हैं उसको राउज करना शुरू कर दे, उसकी इस्लाम में पाबंदी होती है। मैं आपको एक सच्चा मौका बताता हूँ। मैं लंदन में ट्यूब पर सफ़र कर रहा था। कौन सा सब वो स्टेशन था मुझे याद नहीं आ रहा है, बाहर कोई स्टेशन था, बेकर स्ट्रीट थी क्या था याद नहीं आ रहा मुझे। भाई शादी, मेरे आगे आगे अंग्रेज लड़का 20-22 बरस का, जीन्स पहने हुए, शर्ट पहने हुए, कानों में उसके हेडफोन लगा हुआ, यहाँ उसके टेप रिकॉर्डर जो भी सिस्टम वो लगा हुआ। मैं समझ गया गाना सुनता हुआ जा रहा है। तुम बता बेटा, वो हेडफोन लगाए हुए प्लेटफॉर्म पर एक गाड़ी की तरफ जा रहा था, ठीक जा रहा था, एक दफा चलते भटकने लगा म्यूजिक की धुन के ऊपर। तो ये बताओ, जो आदमी गाड़ी पकड़ने के लिए जा रहा हो और गाड़ी की फिक्र के बजाय वो म्यूजिक की धुन के ऊपर थिरक रहा हो, भटक रहा हो, उसकी अकल सलामत है कि नहीं बताओ? है ना? इसलिए म्यूजिक और बस समझ लो, इसीलिए पर्दे का भी हुक्म है। क्योंकि बेटा औरत के चेहरे पर अगर नजर पड़ गई तो आदमी होश खो बैठता है। मैं लखनऊ में रहता हूँ। लखनऊ में मेरे घर से थोड़े फासले पर एक सड़क है जिसका नाम है कमला नेहरू मार्केटिंग स्ट्रीट, कमला नेहरू स्ट्रीट। भाई शादी, एक साहब वेस्ट से ईस्ट की तरफ पैदल जा रहे थे। ईस्ट से वेस्ट की तरफ एक बस आ रही थी। ये उस बस में बैठना चाह रहे थे, सड़क पर जा रहे थे, देखते देखते कि बस किधर से आ रही है। इतने में ऊपर एक विंडो खुली, एक खिड़की बिल्डिंग की खुली, एक चांद निकला। ये रूयत हिलाल में इतना मशगूल हो गए, जितनी दुआएं आती वो सब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दी। ये खबर नहीं कि काहे के लिए निकले थे, कहाँ जाने वाले, सड़क पर के मैदान में, बोलना बता रहा हूँ मैं। वो यूं देखते हुए जा रहे हैं उधर और देख रहे हैं लड़की जिधर खड़ी वो गर्दन उसी तो मुड़ती जा रही। नतीजा क्या हुआ कि जब जा रहे हैं उधर और देख रहे हैं उधर, उस बस ने डैश किया, ये शहीद मोहब्बत हो। भूल जाते हैं। तो हर वो शय के जो इस्लाम की अक्ल को, इंसान की अक्ल को गुम कर दे, उस पर शरीयत में पाबंदी लगी है। अब देखो, जहाँ ये पाबंदियाँ हैं वहाँ जाकर तुम देखो, हम जो यहाँ का एटमॉस्फेयर उससे वाकिफियत रखते हैं और ये कंट्री गवर्नमेंट हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करी था। वेरी गुड पीपल, नो डाउट अबाउट इट। मैं 2 साल पहले कालीगिरी गया था या 3 साल पहले, बहुत सख्त स्नोफॉल हो रहा था और मैं चूँकि पहली मरतबा कालीगिरी गया था, लोग दूर दूर से बेचारे आ रहे थे, कारों में बैठ कर बच्चियाँ और अपने बच्चों को लिए थे। दूसरी मजलिस में जब मैंने देखा तो हाल के अंदर
2 अमेरिकन पुलिस के सिपाही बैठे हैं, एक इंडियन पुलिस के सिपाही बैठे हैं। अब यहाँ के सिपाही जो होते तुम लोग देखा होगा बेटा, हमारे से 10 सिमट जाए तो एक इंडियन सिपाही बनता है। हाथी गंडे बैठे हैं। अब मैं डरा के पता नहीं क्या बात हो गई भाई। मजलिस खत्म होने के बाद मैंने जो बानी है मजलिस से पूछा कुछ प्रॉब्लम होगा, दिखा नहीं कुछ प्रॉब्लम कुछ देखिए सच है गुड पीपल। कहते ये आए थे इसलिए कि अपनी आंखों से वल्ला ये आप टेलीफोन नंबर दे दो आप चेक कर लीजिए। कहा कि ये आए थे इसलिए कि ये अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि हमको रिलीजियस ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। आप बताएं ये क्रिश्चियन अच्छे हैं या वो तालिबान के मुसलमान अच्छे हैं? इंसाफ बताइए, वरना इंसाफ बताइए। आदमी कैरेक्टर से पहचाना जाता है, धर्म में क्या चीज़। तो मैंने कहा कि अच्छा देखने आते कि हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। तो मैंने कहा आपने क्या कहा? डॉक्टर सईद क्यों? पहले हमने इनसे कहा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, बस एक प्रॉब्लम है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ बेचारी औरतें मासूम बच्चों को ले कर आ रही हैं और ये एरिया है नो पार्किंग का, गाड़ियाँ वहाँ पार्क नहीं कर पा रही। स्नो पार्क में उनको दूर दूर गाड़ियाँ पार्क करना पड़ती हैं, वहाँ से मासूम बच्चों को लेकर आती हैं। इसके अलावा हमारी कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने सुना। दूसरे दिन जो गया भाई वल्ला मौला के सामने हाथ फेंका। दूसरे दिन जो मैं गया तो खुदा की कसम जहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ था वहाँ पार्किंग का बोर्ड लगा। बताइए अब शिया तो आज़ादारी के दीवाने होते हैं। जिन जिन शियों ने देखा होगा उनके दिल में कैंडिडेट की मोहब्बत आई होगी कि दुश्मनी आई होगी। एक मरतबा सलवात दें आप। इन कैनेडियन से हमारे जो मुसलमान हैं अलकायदा और तालिबान और मुसलमान हैं ही तो बहुत खुदा करे, इनसे ये कैनेडियन 1000 दर्जे देता है, 1000 दर्जे, 1000 दर्जे। बस अजीजों मजलिस के वक्त तो इस्लाम आपके लिए एक ब्लेसिंग है। मैंने दिखाया कि जो जो मुश्किलें आपके लिए हो सकती हैं उन सब को हल करने के लिए इस्लाम तैयार है और उन्हें हल कर दिया है। अब इस्लाम कहाँ आपको मिलेगा? आई एम सॉरी टू द कंट्री गवर्नमेंट। इस्लाम कहाँ मिलेगा आपको? सऊदी अरब में। सऊदी अरब में दाढ़ियाँ मिलेंगी, इस्लाम नहीं मिलेगा। जॉर्डन में मिलेगा, कुवैत में मिलेगा। सच एरोगेंट पीपल कोई दिस, कितने मगरूर मुतकब्बिर घमंडी है। आप तो जाने शायद बदतमीज बेहुदा। इस्लाम है कहाँ जो हम कहें कि ये है इस्लाम? किताबों में तो है, हमारी शक्ल में प्रैक्टिकली इस्लाम कहाँ है? मुझे बताइए, पाकिस्तान में है? नहीं है। एक मुल्क है जहाँ इस्लाम पाया जाता है अमली शक्ल में, जिसको आप जानते हैं और समझ गए होंगे। दुनिया में 56 इस्लामी मुल्क हैं, वहाँ कहीं आपको इस्लाम नहीं मिलेगा। इसलिए कि इस्लाम के बारे में हुजूर फरमा गए थे कि जो अहले बैत का दामन पकड़ेगा उसको इस्लाम मिलेगा। उन लोगों ने किसी और का दामन पकड़े से इस्लाम ने अपना दामन छुड़ा लिया। एक मुल्क है, बस मैं नाम नहीं लूँगा, एक मुल्क है कि जिसके कलमे में 2 जुज़ के बजाय 3 जुज़ हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अली मैं आपको उनका मुझ पर एतबार कीजिए और नहीं तो खुद जाइए और जाकर देख आइए वहाँ का माहौल कैसा है, कोई प्रॉब्लम है वहाँ के नहीं है। मैं इनकलाब से रिवोल्यूशन से पहले भी ईरान जाता था। उस वक्त मैं बस से जाता था, मेरे पास खुद ही पैसे कम होते थे, ट्रेन की टिकट ही नहीं ले पाता था। तो तेहरान से मशहद तक मैं बस से जाता था, तकरीबन 24 घंटे लग जाते थे। अब 24 घंटे में बस किसी टाउनशिप में रुकी कि चाय में पीने मुसाफिर, अरे भाई बस रुकी या उतरना चाह रहे उतर नहीं पा रहे। इतने बेगर्स, इतने फकीर, इतने भीख मांगने वाले कि आदमी जमीन पर पैर नहीं रख सकता। शादी अभी मैंने आप ही को पकड़ लिया। 2 साल पहले जो डेलीगेशन गया है उसमें 13 सुन्नी आलिम थे और 5 शिया आलिम थे। उन 5 में एक मैं जाहिल भी था। ये डेलीगेशन जब बहुत लंबे एरिया का दौरा करके बाई रोड वापस आया है तो सबसे पहली बात क्या कही इन सुन्नी उलमा ने मुझसे क्या कहा? कहने मौलाना हमको जो सबसे ज़्यादा बात हैरतनाक यहाँ दिखाई दी है, हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो ये पोजिशन है कि रेड लाइट पर गाड़ी रुकी और खट 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 कर। बोला आप तो क्या गलत कहूँ मैं, ये हिंदुस्तान ये पाकिस्तान है। ये मुल्क वो है कि इतना एरिया हम घूमे हैं, हमें यहाँ एक भी भिखारी नहीं दिखाई।
روزوں پر چلے جائیے کوئی بھکاری نہیں، بازاروں میں چلے جائیے کیوں بھکاری نہیں؟ یہ مولا علی کی ولایت کا صدقہ ہے۔ بس مجھے ختم ہو گئی، مجھے پڑھنا ہے، اگر ہو سکے تو کل میں پڑھوں گا آپ کو۔ تیسری چیز جو اسلام آپ کو سیکورٹی دینا چاہتا ہے وہ ویلتھ۔ اسلام غربت کو نہیں برداشت کرتا۔ رسول نے فرمایا کہ کسی مسلمان کے، سنو بیٹا، مسلمان کے کسی مسلمان کے گھر میں اگر ایک دروازے سے غریبی آئے گی، دوسرے دروازے سے اسلام نکل جائے گا۔ اسلام غریبی کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا ہے، سب آپ کو مس گائیڈ کیا گیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے، اگر میں پاکستان جاؤں اور مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے مولانا فضل الرحمان صاحب سے جو نہیں لان تو کہہ رہے ہیں بھائی، ان کی ٹون پر زکوٰۃ واجب ہے، ان سے پوچھیے آپ کہ مولانا نے بتائیے، ہم کسی ملک میں گئے جہاں ہم کسی کو جانتے نہیں، تو ہم کیسے پتہ چلائیں کہ یہاں مسلمان بستی کون سی ہے؟ واللہ وہ یہی کہیں گے، واللہ جہاں مسجدوں کے مینار ہوں گے مسلمان بستی ہوگی، جہاں قلاؤزیے بیٹھے ہوں گے مسلمان بستی ہوگی، جہاں مسجدوں کے بڑے بڑے گنبد ہوں گے وہ مسلمان بستی ہوگی، جہاں کان پڑے آواز سنائی دے رہی لاؤڈ اسپیکر سے وہ مسلمان، جہاں لوگ آپس میں خوب لڑ رہے ہوں، مار رہے ہوں، کاٹ رہے ہوں، وہ مسلمانوں کی بستی ہوگی، واللہ یہی کہیں گے۔ مگر جب مولا علی سے پوچھا گیا، وہ ملا کی بات ہے یا مولا کی بات؟ مولا علی سے جب پوچھا گیا کہ علی بتائیے، اگر یہ عرب ہے، ہم کہیں جائیں، ہم کو معلوم نہیں کہ یہاں مسلمانوں کی بستی کون سی ہے، تو کیسے پہچانیں؟ نہ گنبد کا نام، نہ مینار کا نام، نہ مسجد کا نام، کسی عمارت کا نام نہیں۔ مولانا نے فرمایا مسلمان بستی کی پہچان یہ ہے کہ وہاں دینے والے سب ہوں گے، لینے والا کوئی۔ سی دا ڈفرنس آف ویژن، ویژن کا فرق دیکھیے کتنا زبردست ویژن ہے مولا علی کا۔ ارے میں مسجد تو اب کنگ عبداللہ بنا سکتا ہے، دنیا کی سب سے بڑی مسجد تو حضرت صدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی، رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بنائی۔ تو کرمنل اپنے پیسے کو صرف کرتے ہیں اپنے جرم کو چھپانے کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بنا کر، اس لیے مانتا یہ علامت نہیں ہے، علامت یہ ہے کہ مسلمان کی بستی وہ ہوگی جہاں غربت کا خاتمہ ہو چکا ہو، جہاں پاورٹی ختم ہو چکی۔ ایک مرتبہ صلوات دیں آپ۔ تو جو سسٹم آپ کی لائف کی سیکورٹی کی ضمانت دے رہا ہو، آپ کی انٹلیکچوئل فیکلٹی کی سیکورٹی کی ضمانت دے رہا ہو، آپ کی فائنینشیل پوزیشن کو سنبھال رہا ہو، تین جو میں نے بتایا بھی آپ کو، وہ بلیسنگ ہے کہ نہیں؟ صحیح تو اٹ از بلیسنگ۔ بس اب رونا کس بات کا ہے کہ جن لوگوں نے اس دین کو پھیلایا، جس کو بچایا، اس کو نام نہاد مسلمانوں نے پہچانا نہیں، اور اتنا ظلم کیا کہ کسی مشرک و کافر پر بھی اتنا ظلم کبھی نہ کیا گیا ہو۔ میں آپ کو سے اسلام بتا دوں کہ اسلام میں اگر کوئی POW بھی ہے، وار قیدی بھی ہے، پرزنر اس کا وار کا، اس کو بھی آپ ٹارچر نہیں